اب میں آپ تینوں سے جاننا چاہوں گی, I'll come to the studio as well. I'll come back to you, sir. آج جیتا کون ہے؟ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی آخری لائف لائن آج اڑا دی گئی, پی ٹی آئی پٹیشنز اپنی ہار گئی. جیتا کون ہے آج؟ اور اپنے اختیارات خود پارلیمان کو دے دیے رد و بدل کرنے کو آج سپریم کورٹ نے. آج دو انسٹیٹیوشن جیتے ہیں. آج پاکستان کے چیف جسٹس کا آفس جیتا ہے. اچھا. اور آج پاکستان کی پارلیمنٹ جیتی ہے. پاکستان کا چیف جسٹس کا آفس اس لیے جیتا ہے اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کو جس طرح میرے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 191 کے نیچے جو پار تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس نہیں تھی. آرٹیکل 176 سپریم کورٹ کا یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کی سپریم کورٹ ہوگی چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ, اور جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ڈٹرمن کرے گا پارلیمنٹ جی. اب اس کے اندر یہ آیا یہ ہے کہ چونکہ یہ 1980 کے اندر جب یہ رولز بنے گئے تو بردر ججز نے اپنے چیف آف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر کیا, اسے 184(3) کی بھی پار دیں, اسے کمپوزیشن آف بینچز کی بھی پار دیں, اسے ارجنٹ ہیئرنگ کی بھی پار دیں, اور اسے یہ کہا کہ آپ 180 کے رولز ہیں ان کو آپ لیڈ کر کے چلیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم یہ آئی وہ یہ آئی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا بنا سکتی ہے 191 کے نیچے, لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے اس چیز کو ایکسرسائز نہیں کیا تھا اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ آرٹیکل 191 کے نیچے جو ہے وہ لیجسلیشن آئی, اور جب وہ لیجسلیشن آئی تو ایک بگ کوسچن مارک آیا کہ کیا یہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹروژن ہے, کیا یہ سپریشن آف پاور کا ایشو جو ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ جو پچھلے 15-20 سال سے اس ملک کے اندر آئی تھیں وہ ہماری بار ایسوسیشنز بھی تھی, بار کاؤنسلز بھی تھی, بہت دیر سے یہ ڈیمانڈ تھی, بہت سارا تھا. اب یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اپنا فل کوٹ بھی نہ کیا 2019 کے بعد, اور آپ کے ملک کے اندر پچھلے سال کے اندر جو کرٹیسزم آئی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اوپر جو اندر انپریسیڈنٹڈ آئی, تو اس کے اندر ایک ویکیوم تو تھا. اب وہ جو ویکیوم جب آیا تو اس کے اندر جب پارلیمنٹ نے اس کو لیجسلیٹ کیا, اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جس کے اوپر آپ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا جو جسٹس سیکٹر سے ہے کہ کیا 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, کیا اس کے اوپر اپیل آنی چاہیے. میں صاحب قطع کلامی مام, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کیا کس طرح اتنی سماعتیں ہوئی ہیں, سو آئی ڈونٹ وانٹ رسک آف ریپیٹنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ریپیٹ, مگر مسئلہ ادھر ہے سر کہ پی ڈی ایم کی حکومت لائی ہے ایکٹ, وزیر مسلم لیگ نون کا تھا, شک ڈالی ہوئی تھی کہ اپیل ریٹروسپیکٹولی کھلے گی کہ میاں صاحب بھی مستفید ہو سکیں اس سے, تو نیتوں تو بڑی کلیئر ہے. نہیں ایسا نہیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیلی نہیں, میں آپ کو بتاؤں 184 کے نیچے جو بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آتی ہیں اس کے اوپر آپ آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو فائل کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ریمیڈی پرووائڈڈ ہے. اگر آپ نے وہ ریمیڈی اویل کر لی ہوئی ہے آرٹیکل 188 کے اندر تو اس کی تو ریٹروسپیکٹیوٹی ان ساری چیزوں پہ تھی نہیں. ان کی تو ریٹروسپیکٹیو ان چیزوں پہ تھی کہ اگر آپ کا 184 کے نیچے آپ نے ڈیسائیڈ کیا اور آپ کا ریویو جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا قانون کے اندر کہ آپ 30 دن کے اندر اپیل کر دیں. یہ ایک اپریہنشن تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ کے اندر کلیریفائی کیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی یہ بھی بات نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ آفس آف دا چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جو بات چل رہی تھی وہ تھی آفس آف دا چیف جسٹس کے اوپر کہ جی چیف جسٹس اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو سپریم کورٹ کمپرومائز ہوگی, جس کو موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, میں پاور کو کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہتا, اور اگر وہ میں نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیجسلیشن آئی ہے اس کے اندر میلا فائدے بھی نہیں ہے, اس کے اندر گڈ انٹینشن ہے, ہمارے لائرز کی بھی ڈیمانڈ ہے, اور مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر آرٹیکل 191 کے اندر اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا فل کورٹ کے اندر, اور اس میٹنگ سے پہلے انہوں نے فل کورٹ کیا کہ ہمیں فل کورٹ کے اندر اسے سننا چاہیے, اور اگر سپریم کورٹ کی آج میجورٹی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لیجسلیشن بھی ٹھیک ہے اور چیف جسٹس کی انبریڈل ڈسکریشن نہیں آنی چاہیے, تو اب بات اس کو آگے بڑھانا چاہیے بجائے اس چیز کے اندر کہ ابھی تک ہم اس میں یہ کہیں کہ جی 191 کے اندر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ فیصلہ تو پبلک ڈومین میں ہے نا سر, فیصلے کے اوپر سوال اور تنقید آگے کے دور رس اثرات, یہ جو فیصلہ تھا یہ پاکستان کے عام آدمی کو افیکٹ نہیں کر رہا تھا,
یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا تھا، اور پوائنٹ بھی یہی تھا کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نہیں ہے تو بات ٹھیک. ہاں بالکل جی امتیاز صاحب. بالکل دیکھیں، یہ خوشامد کا ٹائم نہیں کہ کون سا آفس جیتا ہے کون سا آفس ہارا ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کس نہج پہ پہنچی ہوئی. پوری قوم نے 4 دن دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جوڈیشری کے اندر ججز کے اندر آپس میں یونیٹیمیٹری نہیں ہے، کس طریقے سے پروسیڈنگ چلائی گئی ہیں، کن وکلا کو سنا گیا اور کن وکلا کو بولنے نہیں دیا گیا. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. آپ کہتے رہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. سچ تو بولے. اور سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے، اس سے جوڈیشل استحکام نہیں آئے گا. ججوں کی نیت اچھی ہو سکتی ہے. جوڈیشری کے بہت سارے جج واقعی چاہتے ہیں جوڈیشری میں حالات بہتر آئیں، لیکن پارلیمنٹ کو یہ الاؤ کرنا کہ وہ سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کو کنٹرول کرے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بینیفیشل ثابت نہیں ہوگا. اور کس نے اپنے رائٹ سرنڈر کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں، یہ آنے والے فیوچر میں سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی. کوئی کسی پاکستانی کو دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہو، اس سے پوچھ لیں کیا یہ پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد اس کا اعتقاد اور اعتماد عدلیہ میں بحال ہوا ہے، آپ کو اس کا جواب ملے گا نو. کیا اس نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑے اعلیٰ قسم کے آرگیومنٹ ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے ہاں رسپونڈنٹ کی طرف سے کچھ آرگیومنٹ ملے ہیں، پٹیشنرز کو تو بڑی مشکل پڑی آرگیو کرنے میں کیس. یہ واقعات آپ کو آنے والا بتائے گا. آپ بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جوڈیشل استحکام آج مجروح ہوا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک 2 چیزوں کا میں بات کرنا چاہوں گا، اور آئی تھنک بڑی اہم چیزیں ہیں. وہ ابھی بات کی گئی کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا، یہ ایکٹ جو بنایا گیا تھا، یہ ایک پرسن اسپیسیفک یا کچھ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے نہیں تھا. میری نظر میں بالکل یہ ایک قانون بنایا گیا تھا اسپیسیفک ایجنڈے پہ. آپ کو یاد ہے کہ ایک بار 2 اٹیمپٹس ہوئیں یہ قانون بنانے کی. جو آرٹیکل 184(3) ہے جس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں، جس کے تحت سپریم کورٹ یہ ایکسرسائز کرتا رہا ہے پاورز، اور غلط بھی استعمال ہوا. آپ نے ریکو ڈک کا کیس دیکھا، پاکستان اسٹیل مل کا کیس دیکھا، اکانومی کو بڑا نقصان ہوا اس سے. اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں. اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اپیل ہونی چاہیے. اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس پاور کو. آئین میں صرف لکھا ہوا تھا کہ آپ ریویو کر سکتے ہیں. ریویو کا مطلب ہے کہ بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہے. بالکل ایک گراؤنڈ ہوتی ہے، مگر آپ جو اپیل نہیں ہوتی.